یہ بھی بہت کریٹیکل مسئلہ ہے، زیورات کی زکوٰۃ کا مسئلہ، یہ بڑا اٹینٹو ہو کے سننے والا ہے۔ کیا استعمال شدہ زیور پر زکوٰۃ دینی چاہیے؟ کچھ سلف علماء نے نہیں دینے کو کہا ہے، اور آپ کو بھی یہی اچھا لگ رہا ہوگا۔ کیا استعمال کے سونے پر زکوٰۃ ہے؟ تو ایسے زیور کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ باقی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ زیور جو عورت پہنتی ہے، استعمال چاہے کبھی کبھی پہنے شادی وغیرہ پہ، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر امام ترمذی نے لکھا کہ زیورات کی زکوٰۃ کے بارے میں اختلاف ہے۔ جامعہ ترمذی 637 نمبر حدیث کے انڈر انہوں نے لکھا کہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ بھی یہ کہتے ہیں کہ زیورات کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ زیورات کی زکوٰۃ کے قائل ہیں۔ استعمالی زیورات پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو زیور استعمال میں ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ اسی اختلافی ٹاپک پر یہاں میں کچھ نامی گرامی مختلف مطبع فکر کے علماء کرام کی رائے ایک جگہ کرنے کی کوشش کیا ہوں۔ علماء کرام کی دلیل سننے سے پہلے چلیے زکوٰۃ سے متعلق ایک حدیث شریف پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ جو دلیلیں ابھی ہم لوگ سننے والے ہیں اس دلیل کا بنیاد جو ہے مین حدیث یہی ہے جو ابھی ہم لوگ پڑھنے والے ہیں، اور یہ حدیث پڑھنے کے بعد امید کرتا ہوں علماء کرام کی بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ ہے ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 باب نمبر 4، کنز کی تعریف اور زیورات کی زکوٰۃ کا مسئلہ۔ حدیث نمبر 1563، جناب عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی، اور بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا، کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تمہیں ان کے بدلے آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ چنانچہ اس عورت نے ان کو اتارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا اور کہنے لگی، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ اب چلیے علماء کرام کی بات سنتے ہیں۔ ضروری ہے کہ وہ زیور جس کا مقصد صرف زینت ہے، اگر صرف زینت نہیں ہے بلکہ مال کی حفاظت بطور خزانہ کے کہ مستقبل میں ہمارے کام آئے گا، تو ایسے زیور کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ لہذا اصل مسئلہ یہ ہے کہ راجح قول یہی ہے کہ زیور خواہ زکوٰۃ استعمال کے لیے ہے یا کسی اور مقصد کے لیے ہے، راجح قول یہی ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور اس کے اوپر بہت سی دلیلیں ہیں۔ مثال کے طور پر غور کرنے کی چیز ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی وہ روایت جو سنن ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ترمذی میں صحیح یا حسن سند کے ساتھ مروی ہے، کم سے کم اس ناحیے سے اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کر سکتا کہ وہ حسن سند نہ ہو، عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، بلکہ بعض علماء نے تو اسے بہت ہی قوی، حتیٰ کہ اسے سلسلۃ الذہب تک قرار دیا ہے، لیکن عام علماء اسے حسن ہی کے حد تک مانتے ہیں۔ تو وہ سند حسن ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، اور اس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے۔ کیا ہے؟ موٹے موٹے کنگن۔ آج کی عورتیں شاید اس کا اندازہ نہ لگا سکیں، لیکن آج سے 60-70 سال کی جو عورتیں اوپر کی ہیں وہ جانتی ہوں گی کہ پہلے آدھا کلو کے زیور عورتوں کے پاس ہاتھ اور پیر میں یا
گلے میں پہننے کے لیے وہ آدھا کلو کی جو ہے ہنسلی جو ہوا کرتی تھی، یعنی اتنے موٹے ہوا کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے وہ کنگن کتنے موٹے رہے ہوں گے، اس حدیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ واجب آ جائے، لیکن اس حدیث میں کیا ہے؟ وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، سونے کے دو موٹے موٹے کنگن تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو آپ نے پوچھا کیا تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ یہی سے معلوم ہوا کہ چھوٹی جو بچیاں ہیں ان کے مال کی زکوٰۃ کا ذمہ دار ان کا ولی ہے، والد کی شکل میں ہے یا بھائی کی شکل میں ہے، اپنی طرف سے دے یا اس میں سے نکال کے دے۔ اگر اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، اس لیے کہ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اَتُعْتِينَ زَكَاةَ هَذَا، کیا تو اس مال کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو یہ چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیری بیٹی قیامت کے دن تجھے تیری بیٹی کو نہیں، اس لیے کہ تو غیر مکلف ہے، تو اصل ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دو آگ کے کنگن پہنائے۔ تو اس سے بہت متاثر ہوئی اور اس کو نکال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے وہ حدیث جو ہے ام سلمہ سے مروی ہے سنن ابو داؤد میں، اور بالکل واضح ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں سونے کے کنگن پہنا کرتی تھی، تو ایک دن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول اکنزن ہوا، کیا یہ خزانہ ہے؟ اس سے اشارہ سورہ توبہ کی اس آیت کی طرف تھا جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو کنز اور خزانہ کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا اور ان کے پہلو کو اور بازو کو اور پیشانی کو اس سے داغا جائے گا۔ یہ آیت ہے۔ تو چونکہ اس میں کنز کا لفظ ہے اس لیے مائی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے اللہ کے رسول کیا یہ بھی خزانہ میں تو نہیں داخل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بلغ ان تودى زکاتہ فزکی فلیس بکنز، اگر اس مقدار کو پہنچ جائے جس مقدار پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور اس کی زکوٰۃ دے دی گئی تو اس کا شمار خزانے میں نہیں ہوگا۔ یہ دو حدیثیں جو حسن اور صحیح ہیں، بالکل واضح ہیں، کسی بھی قسم کی تعویل کی اس میں گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے مقابل میں ان کی تردید میں کوئی صحیح یا حسن حدیث وارد ہے۔ بعض لوگ کچھ آثار اور کچھ قیاسات پیش کرتے ہیں، لیکن ظاہر بات صحیح حدیثوں کے سامنے نہ اثر کی کوئی دلیل ہے اہمیت ہے اور نہ قیاس کی کوئی اہمیت ہے۔ اس لیے اصل یہ ہے بہنوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ زیور جو استعمال کے لیے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ کیا استعمال کے سونے پر زکوٰۃ ہے؟ کسی کے پاس 400 گرام سونا ہو لیکن استعمال کر رہا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ قسمت اللہ سعودی عرب سے۔ سونا استعمال میں ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، استعمال کے سونے پر بھی بہرحال زکوٰۃ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ دیتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، تو فرمایا کہ تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں جو ہے نا آگ کے کنگن پہنائے؟ تو وہ تو ان کے استعمال میں تھے، تو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ کیا استعمال شدہ زیور پر زکوٰۃ دینی چاہیے؟ کچھ سلف علماء نے نہیں دینے کو کہا ہے، اور آپ کو بھی یہی اچھا لگ رہا ہوگا۔ نہیں دینے والی بات ہے، کافی سونا پڑا، کافی پیسہ نکل جاتا ہے اس سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاتون آئی اور ہاتھ میں کنگن ہے، یہاں کنگن پہنے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ ظاہر صاحب بات تھی کہ نہیں دیتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں اچھا لگتا ہے؟ آیحبک ان یصورک اللہ تعالی اسوارین من النار، کیا تمہیں ایسرک، کیا تمہیں یہ اچھا لگتا ہے کہ تمہیں قیامت کے دن ان دو بینگلز کی جگہ اللہ آگ کے 2 کڑے پہنا دے؟ اس خاتون نے وہ کڑے اتارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے، ہما للہ ولرسول، یا رسول اللہ یہ میری طرف سے اللہ رسول کی خدمت میں صدقہ ہیں، میں اس کو پہنتی ہی نہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ بینگلز استعمال میں تھے یا آپ نے تجوری میں دیکھے تھے۔ یہ کڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کی تجوری میں گھر میں دیکھ کے آئے ہیں یا استعمال میں دیکھے تھے؟ اب بتائیے تو صحیح نا، یہ وقت تو سونے کا بھی نہیں ہوا۔ استعمال شدہ سونے کے بارے میں سوال ہوا۔ اب جو بعض سلف کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نہیں کہتا کہ نہیں کہتے، بعض سلف کہتے ہیں، لیکن ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، آپ کے عمل سے، بعض ضعیف روایت بھی یقیناً ان میں موجود ہیں، لیکن مجموعی طور پر علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی یہی ہے، ہماری بات نہیں ہے، بڑے بڑے مفتیان کرام کا فتویٰ ہے کہ استعمال شدہ زیور پر بھی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ استعمال کچھ ہوتا ہے کہ ہر وقت پہنے رکھتے ہیں، ایک ہے کہ پارٹی پہ پہن کے جاتے ہیں، ایک ہے کہ کسی بڑے فنکشن پہ۔ ہمارے گھروں میں ملا جلا کے کافی سونا ہوتا ہے، اور ایسے میں سلف کے قول بڑے اچھے لگتے ہیں جو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اتنے بڑے سونے پہ کافی زکوٰۃ نکل جائے گی۔ اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے، آپ کی بیگم آپ کے لیے سجتی ہے، سنورتی ہے، اسی کا بیگم کے سر کا صدقہ سمجھ کے دے دیا کریں۔ کیا خیال ہے؟ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ کیا استعمال والے زیورات پر زکوٰۃ ہیں؟ اسی سے متعلق انجینئر بھائی کا تفصیلی بیان اپلوڈ کر چکا ہوں، اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ان کی صرف مختصر رائے ہے، تفصیلی بیان کے لیے برائے مہربانی نیچے ڈسکرپشن سے لے لیں۔ بھائیو، سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1563۔ یہ ہے بیسیکلی وہ بنیادی حدیث جس کی بنیاد پر زیورات کی زکوٰۃ کا مسئلہ امت کی اکثریت نے ڈیٹیکٹ کیا۔ اجماع تو نہیں ہے، اختلاف ہے اس میں، بہرحال اکثریت نے اسے ڈیٹیکٹ کیا۔ اچھا، اسی حدیث کا ایک طرق جامعہ ترمذی میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 637 نمبر ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث لکھ کر کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور پھر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ زیورات کی زکوٰۃ کے اوپر جتنی حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں۔ پھر امام ترمذی نے لکھا کہ زیورات کی زکوٰۃ کے بارے میں اختلاف ہے۔ جامعہ ترمذی 637 نمبر حدیث کے انڈر انہوں نے لکھا کہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ بھی یہ کہتے ہیں کہ زیورات کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ زیورات کی زکوٰۃ کے قائل ہیں، اور میرے نزدیک بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف مضبوط ہے اس حدیث کی روشنی میں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ زیورات کی زکوٰۃ کے قائل ہیں، اور میرے نزدیک بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف مضبوط ہے اس حدیث کی روشنی میں۔ میں اپنا زیور استعمال نہیں کرتی، اب میں اپنے زیور کو اپنی اولاد پہ تقسیم کر کے ان کے نام لگا دوں، جب شادی ہوگی تو دوں گی، تو اس وقت تک تو تمہارے پاس ہے نا، دے تو نہیں دیا نا تم نے، زکوٰۃ دیتی رہو۔ زکوٰۃ سے بہانہ بنانے کے لیے، بچنے کے لیے یہ ہیلا کر رہی ہے، یہ ان کے نام میں نے نام لگایا، دے دو ان کو، پھر جب دیا نہیں ہے زکوٰۃ تم دو، باقی زیور پہنو یا نہ پہنو۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زیور پہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ پہننے کے لیے ہو یا بیچنے کے لیے ہو یا رکھنے کے لیے۔ باقی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ زیور جو عورت پہنتی ہے، استعمال چاہے کبھی کبھی پہنے شادی وغیرہ پہ، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن امام صاحب اس مسئلے میں وہ کہتے ہیں کہ اصل زکوٰۃ کا حکم ہی سونے چاندی پہ ہے کہ الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل، تو اس میں تو کوئی قید نہیں کہ پہننے والا ہے یا پہننے والا نہیں ہے۔ زیور چاہے اضافی ہو یا اضافی نہ ہو، تو بہرحال ان کے اوپر جبکہ نصاب کی مقدار ہوں تو زکوٰۃ لازم ہوتی، تو فقہ حنفی میں استعمالی زیورات پر بھی زکوٰۃ لازم ہے، اور اس کے دلائل بہت سارے ہیں۔ ان میں ایک یہ حدیث پاک بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو دیکھا کہ وہ کنگن جو ہے وہ پہنی ہوئی ہیں، تو فرمایا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اس حدیث سے بھی علماء نے استدلال کیا کہ پہنے ہوئے زیور پہ حضور نے یہ استفسار فرمایا تھا یا پوچھا تھا کہ یہ
اس کی زکوٰۃ دیتی ہو، اس کا مطلب اس پر زکوٰۃ بنتی تھی، اسی لیے تو آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا. تو پہنے ہوئے زیور کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہے. خواتین کا پہنے ہوئے زیور کو الگ کرنا اور اس پر زکوٰۃ نہ دینا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ اگر نصاب کی مقدار ہے تو زکوٰۃ نہ دینے کی صورت میں گنہگار ہو.